کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بات کروں گا آج تیفی بٹ صاحب کی، جنہوں نے ظلم تو کیا، ایک معصوم جان لی۔ میں بات کر رہا ہوں امیر بالاچ کی، جسے بے دردی کے ساتھ ایک شادی پہ جب وہ کھانا کھا کے اٹھا وہاں سے، تو اس کو وہاں سے شوٹر بھیج کے مرڈر اس کا کروا دیا گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 2 سال اشتہاری کاٹتے ہیں تیفی بٹ صاحب، جو کہ مجرم ہیں جنہوں نے شوٹر بھجوا کے امیر بالاچ کا مرڈر کیا۔ اور آج ہوتا کیا ہے، جب گجرانوالہ کے 2 اشتہاریوں کو دبئی کے اندر ایک ہوٹل پہ چھاپا مارا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تو تیفی بٹ صاحب بھی موجود ہیں اور تیفی بٹ صاحب بھی اشتہاری ہیں۔ تو پولیس، ان کا تو مزہ تو بالا ہو گیا کہ 2 مجرموں کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ، اتنا بڑا، میں انڈر ورلڈ کا ایک بہت بڑا نام بولوں گا، جب وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ سارا جو واقعہ سر انجام دیتے ہیں ڈی ایس پی خالد وریہ صاحب ہیں، جن کا کام یہ پنجاب پولیس کے ملازم ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ جو بھی شخص اشتہاری ہو تو انٹرپول کے ذریعے اس کو گرفتار کرنا، تمام کمیونیکیشن کرنا، پھر اس کو پاکستان لانا اور پھر متعلقہ تھانے کے حوالے کرنا، یہ اس ڈی ایس پی خالد وریہ کے ذمہ ہے۔ اور اتنا زبردست کام انہوں نے کیا کہ جب گجرانوالہ کے 2 اشتہاری، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو گرفتاری کے لیے دبئی میں چھاپا مارا جاتا ہے اور آگے سے تیفی بٹ صاحب مل جاتے ہیں۔ اب تیفی بٹ صاحب کو دبئی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو پاکستان لایا جائے گا اور لاہور پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ تھانہ چون کے اندر ان کے اوپر کیس کا اندراج ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب کتنی جلدی ان کو لا پاتے ہیں۔ اور دوسری بات، سب لوگ یہ بات بول رہے تھے کہ تیفی بٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ دبئی میں، کوئی بولا تھا کینیڈا میں ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج جب اس کا پکڑنا طے تھا تو بائی چانس وہ پکڑا جاتا ہے، یہ کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی اس کے خلاف، بائی چانس وہ پکڑا جاتا ہے۔ آلریڈی یہ اداروں کو تو مطلوب تھا اور یہ بہت بڑا نام تھا انڈر ورلڈ کا۔ اور امیر بالاچ ایک شریف، میں اس لڑکا اس کو بولوں گا، ایک معصوم لڑکا جو کہ شادی پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے والد قتل ہوئے، اس کے دادا مرڈر ہوئے، اس کے بعد ان کیسز کی وہ پیروی کر رہا تھا، لیکن کسی کی جان کو اس سے خطرہ نہیں تھا۔ وہ ایک معصوم بندہ تھا، نوجوان تھا، اپنا کاروبار کرتا تھا، اپنے پیشے کے ساتھ مخلص تھا۔ ایک شادی پہ گیا اور اس کے دوست کے ذریعے ٹریپ کر کے اس کو مروایا جاتا ہے، اس کی راکھی کی جاتی ہے، لیکن وہ تو جس نے دنیا سے جانا تھا وہ چلا گیا۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی کا بے آواز ہونا۔ آج یہ بندہ پکڑا گیا، عمر کے آخری حصے میں یہ بندہ ہے، اور اس کے بعد کتنی بڑی یہ میں کہوں گا کہ ایک ضلالت ہے کہ آپ کو دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان لایا جاتا ہے، یہاں پہ آؤ گے، آپ کیس فیس کرو گے، آپ کو سزا ہوگی۔ اور دوسری سائڈ پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر بالاچ کے گھر والوں کو کہ آج وہ خوش ہوں گے کہ ان کے بیٹے کا قاتل، ان کے بچے کا قاتل آج گرفتار ہو گیا اور بائی چانس گرفتار ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتے تھے، نہ ہماری پولیس نے کچھ کیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لا کے ایک مجرم یوں تھما دیا، اور یہ مثال بن گئی ہے کہ اللہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے آگے ہر بندہ بے بس ہے، اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی، کسی ظالم کی نہیں چلتی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ یہ لڑکا مظلوم تھا تو اسی طرح جا کے گرفتاری ہوتی ہے اور یہ بندہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ بندہ بہت پاورفل ہے، بڑا پیسے والا ہے، یہ دنیا کے کسی کنٹری میں بھی جا سکتا تھا۔ یہ باتیں تو اب ہوں گی، لیکن اللہ جو کچھ کرنا چاہے کیا ہم اس کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک بے گناہ بچے کو مارا گیا، اس کو شہید کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ لاہور میں ایک بڑا نام بنانے جا رہا تھا، سیاست میں جا رہا تھا، صرف اس لیے اس کو مارا گیا۔ پرانی دشمنی کے طور پہ اس کے باپ کو بھی مارا گیا، اس کے دادا کو بھی مارا گیا، اور یہی لوگ ملوث تھے اس کے باپ دادا کو مارنے میں بھی، اور آج یہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈراپ سین نہیں ہے اسٹوری کا، ڈراپ سین ابھی آگے چلے گا، ابھی کیس چلے گا، اور ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھنے والی چیز ہوگی، ہمارے جج کیا کرتے ہیں، ہمارے وکلا کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب یہاں پہ میٹر کرتی ہیں، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اصل حقیقت سب کے سامنے لائی جائے کہ کون کون شوٹر اس میں ملوث تھا، کون کون بندہ اس میں ملوث تھا، اور کس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ، تو ان سب چیزوں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹس نے اب کام کرنا ہوگا۔ اللہ نے ایک موقع دے دیے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ویورز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس گرفتاری پہ آپ کتنا خوش ہیں۔ میں امیر بالاچ سے کبھی نہیں ملا، میری کوئی سمپتھی اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کو بے گناہ شہید کیا گیا۔ اس چیز سے میرا گلہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی بھی نوجوان آگے اچھا کام جب کرنا چل پڑتا ہے تو اس کے ہزاروں دشمن پیدا ہو جاتے ہیں بے گناہ، اور جو بندہ کچھ نہیں کرتا اس کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہتا۔ تو اس چیز سے میرا اختلاف ہے، میرا اختلاف جوانی سے نہیں ہے، میرا اختلاف مجرم سے نہیں ہے، میرا اختلاف جرم سے،
کہ کیسے پیسے کے زور پہ کسی کو مرڈر کرو, اس کے بعد پھر آپ بھاگ جاؤ اس ملک سے اور باہر جا کے اپنی سکون سے زندگی گزارو. نہیں, ہمارے اداروں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ڈی ایس پی خالد وریہ, میں اس کو داد پیش کروں گا کہ ہزاروں لوگوں کو اب تک باہر سے لا چکے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے بندوں کو واپس لانا, ان سے روابط قائم کرنا, ان کو ڈھونڈنا, یہ ساری چیزیں سر انجام دیتے. اور اس جو ہمارا پولیس آفیسر ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پولیس آفیسر ہے ہمارا تمغہ امتیاز اس کو دینا چاہیے. کتنا اچھا کام یہ کر رہا ہے. آج امیر بلاچ کی فیملی سکون سے اپنے گھر کے اندر سوئی ہوگی. ریزن کیا ہے؟ صرف ان کے بچے کا قاتل آج پکڑا گیا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.